مصطفیٰ کو خوش کرتے ہیں، اپنے آقا کو خوش کرتے ہیں۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر حضور کی ولادت ہوئی تو حضور کی وفات بھی اسی دن ہوئی۔ اعتراض کیا جاتا ہے، بہت بڑا اعتراض سنیوں پر۔ اگر آقا علیہ السلام کی ولادت اس مہینے میں ہوئی تو آپ کا وصال بھی اسی مہینے میں ہوا، تو آپ خوشی کیوں مناتے ہیں، غمی کیوں نہیں مناتے؟ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ منافقت ہے سب سے بڑی۔ جب ہم محرم میں تذکرہ کربلا سن کر، ذکر حسین سن کر، داستان کربلا سن کر روتے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، تو وہی بدبخت لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ سوگ تو 3 دن کا ہوتا ہے، تم ابھی تک سوگ منا رہے ہو، سوگ کیوں مناتے ہو؟ ربیع الاول میں کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو، غمی کیوں نہیں مناتے؟ اور محرم میں کیا کہتے ہیں، غمی کیوں مناتے ہو؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، آٹا گوندی ہلدی کیوں پئی ہے، وہ حساب ہے۔ کہتے ہیں دین صحابہ سے چلا، صحابہ حضور کی آمد پر روئے، کہتے ہیں ہاں بہت روئے، اتنا روئے کہ کئی صحابہ بے ہوش ہو گئے، کئیوں کی جان نکل گئی، اتنا غم منایا۔ پھر ہم خوشی کیوں مناتے ہیں؟ آؤ بتاتا ہوں ہم خوشی کیوں مناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی آمد ہوئی 2 صورتوں میں۔ آقا علیہ السلام کی جلوہ گری کی آمد کی 2 صورتیں ہیں، 2 پہلو ہیں، ایک ہے روحانی پہلو، ایک ہے جسمانی پہلو۔ ایک ہے صورت روحانی اور ایک ہے صورت جسمانی۔ صحابہ کرام کے پاس آقا علیہ السلام تشریف لائے صورت جسمانی میں، صحابہ نے حضور کو بظاہر دیکھا۔ صحابہ کے پاس حضور تشریف لائے صورت جسمانی میں۔ جب حضور صورت جسمانی میں آئے، صحابہ کو اپنا دیوانہ بنایا، اپنے والضحا کے ٹکڑے کا دیوانہ بنایا، واللیل کی زلفوں کا اسیر بنایا، ید اللہ کے ہاتھوں کا دیوانہ بنایا، لا اقسم بہذا البلد کی چال کا دیوانہ بنایا، ما زاغ البصر کی آنکھوں کا مستانہ بنایا۔ ایک صورت جسمانی صحابہ کے پاس آئی اور آ کر چلی گئی۔ صحابہ اس پر روئے، وہ حضور کا بلال کی اذان کے وقت حجرہ عائشہ سے نکلنا اور صحابہ کا دیدار کرنا، اب وہ موج باقی نہ رہی، اس لیے صحابہ روئے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں حضور کا خرامہ و ناز کرنا اور صحابہ کا دیدار کرنا، ملاقات کرنا، اب وہ موج باقی نہ رہی۔ صحابہ اس لیے روئے، وہ حضور کا ممبر پر تشریف فرما ہونا اور صحابہ کا طواف کی صورت میں حضور کے ارد گرد جمع ہو جانا، وسطے حاصل کے وسطے ناسے، تیری چوک دے آسے پاسے، سننے ہاسے مٹھیاں گلی، سوڑا یاد سوڑے داس، اب وہ موج باقی نہ رہی۔ صحابہ اس لیے روئے۔ صحابہ کے پاس حضور کی صورت جسمانی آئی، آ کر واپس چلی گئی۔ صورت جسمانی آئی، پھر آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ صحابہ اس لیے روئے، لیکن ہم کیوں روئیں؟ ہمارے پاس تو آقا صورت جسمانی کے ساتھ تو آئے ہی نہیں، ہمارے پاس آقا آئے ہیں صورت روحانی میں۔ صورت روحانی میں صحابہ اس لیے روئے تھے کہ مصطفیٰ صورت جسمانی میں صحابہ کے پاس آئے، آخر واپس چلے گئے۔ ارے ہم کیوں روئے؟ ہمارے پاس تو مصطفیٰ آئے صورت روحانی میں، اور جب سے آئے ہیں تب سے گئے ہی نہیں۔ جب سے آئے ہیں تب سے گئے ہی نہیں۔ روئیں تو وہ جن کے پاس آئے اور آ کر چلے گئے، ہمارے پاس تو آئے ہیں صورت روحانی میں، اور جب سے آئے ہیں واپس گئے ہی نہیں۔ پھر اعتراض کیا جاتا ہے، آپ میلاد پر جھنڈیاں لگاتے ہو۔ آج میں چاہتا ہوں کہ سارے اعتراضات کلیئر کر دیں۔ جس نے آج کا خطاب صحیح توجہ سے سن لیا، بے شک آپ کے ذوق کے مطابق نہ بھی ہوا،
کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کا ذوق کیا ہے، لیکن ذوق کے ساتھ ساتھ تھوڑا علم بھی ہونا چاہیے۔ میں سوشل میڈیا استعمال کرتا ہوں، جناب تنویر صاحب بھی استعمال کرتے ہیں، آپ بھی استعمال کرتے ہوں گے۔ یہ اعتراض اٹھائے جاتے ہیں سنیوں پر اور لوگوں کے ذہنوں میں وسوسے ڈالے جاتے ہیں اور بڑی تیزی سے لوگ دوسرا مسئلہ اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے اعتراضات کلیئر ہو جائیں تاکہ آپ گمراہ نہ کریں۔ کہتے ہیں جی آپ حضور کے میلاد پر جھنڈیاں لگاتے ہیں، صحابہ نے جھنڈیاں کوئی نہیں لگائی، آپ کیوں لگاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں صحابہ نے جھنڈیاں نہیں لگائی، ہم لگاتے ہیں۔ اس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا، نزول قرآن نازل ہو رہا تھا۔ قرآن لکھنے کے لیے کپڑا درکار تھا، قرآن لکھنے کے لیے کاغذ درکار نہیں تھا۔ صحابہ قرآن مجید پتھروں پر لکھتے، سوکھی ہڈیوں پر قرآن مجید لکھا جاتا، کپڑوں پر قرآن مجید لکھ کر، لکڑیوں پر، پتوں پر قرآن مجید لکھ لکھ کر صحابہ اپنے پاس محفوظ کرتے۔ اس وقت قرآن لکھنے کے لیے کاغذ درکار نہیں تھا تو جڑیوں کے لیے کاغذ کہاں سے آتا؟ کہتے ہیں خدا جب دین لیتا ہے تو اپنے چھین لیتا ہے۔ تجھے کیا خبر ظالم مقام مصطفیٰ کیا ہے؟ پھر اعتراض کرتے ہیں سب سے بڑا